آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو کسی اور کو بھی اللہ نے مرتبہ دیا، کسی اور کے مرتبے کو بھی بیان کریں۔ صرف آپ کے پاس ہی فضیلت نہیں، کسی اور کے پاس بھی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کو بھی بیان کریں، قبول کریں۔ آج آپ ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں، دوسرے کے پاس جائیں تو کہتا ہے اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، تم کدھر آ گئے۔ ایک انجینئر سے آپ کو چیز ڈیزائن کریں، دوسرے کو دکھائیں تو کہتا ہے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز کی، مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ دوسرے کا مقام سمجھیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے، آپ کسی اور کی بات کو بھی لیں، اس کے اندر بھی کوئی مرتبہ ہے۔ یہ کون سی دنیا ہے جس میں کوئی شے نہیں، بس میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں، یہ انداز درست؟ اور سنو نا یار، یہ میرے نبی پاک کی شان ہے کہ کائنات میں نبیوں کے امام رسول پاک ہیں، پر کسی نے حضور سے کہا یا خیر البریہ، حضور نے فرمایا مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے۔ ایک مقام پہ کہا میری اور جناب موسیٰ کی شان کا مقابلہ اس طرح نہ کرانا کہ حضرت موسیٰ کی شان گویا گھٹے۔ رسول پاک نے حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بیان کیا، جناب یوسف کا مرتبہ بیان کیا، حضرت صدیق کی شان بیان کی، سیدنا فاروق کی عظمت بیان کی، حضرت عثمان کو حیا والا کہا، مولا علی کی عظمتیں بیان کی، نبی کریم علیہ السلام نے جناب عمار ابن یاسر کی شان بیان کی، ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا، اور کریم نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ یہ عظمتیں بیان کرنے کا طریقہ میرے نبی پاک کا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔